نوا پیرا ہو اے بلبل، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب چودھری عابد رنداوا صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ گزارشات اور معروضات پیش فرمائیں۔ محترم جناب چودھری عابد رنداوا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ یقیناً آج کا یہ پروگرام انتہائی میرے اور آپ کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت علماء کرام کی تشریف آوری، احفاظ علماء کرام، قرہ حضرات، شعراء، ان کی موجودگی میں میرا کچھ بیان کرنا میرے لیے انتہائی امتحان ہے، اور میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ادھر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ ہماری تحصیل گجرا کے امیر حافظ محمد اسلم جٹ صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تا دیر ان کا ہمارے اوپر سایہ رہے۔ ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ مبارکہ میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، محسن کائنات بن کے آئے۔ وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے خصائل، وہ ساری کی ساری خصلتیں جن کی بنا پر دنیا میں انسان کسی سے پیار کرتا ہے، وہ ساری خوبیاں اللہ نے اکٹھی کر کے محمد رسول اللہ کو عطا فرما دی۔ وہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھیں، آپ کی خوبصورتی کو دیکھے، آپ کے کردار کو دیکھے، آپ کی گفتار کو دیکھے، آپ کی چال کو دیکھے، آپ کی ڈال کو دیکھے، آپ کا لیٹنا دیکھیں، آپ کا بیٹھنا دیکھیں، زندگی کا ایک ایک شعبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان شیوخ کی موجودگی میں میرا کچھ بیان کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام آپ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام، اور سب سے بڑھ کے اس سے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کی توفیق سے حب رسول بھی رکھنے والے ہیں، مسرت رسول بھی رکھنے والے ہیں، آپ سے پیار بھی کرنے والے ہیں، اور آپ کی خوشی کو محسوس بھی کرنے والے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پیار کرنا اور آپ کی خوشی محسوس کرنا یہ زندگی کے آخری سانس تک چلتا رہنا چاہیے۔ یہ مشن، یہ مہم، یہ آدمی کا کردار، یہ زندگی کے ایک ایک گوشہ میں، ایک ایک حصہ میں، ایک ایک لمحہ میں یہ نظر آنا چاہیے، اور اسلام رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت دونوں ہی تصور پیش کرتا ہے، وہ عقیدت کی محبت ہو، وہ کردار کی محبت ہو، آپ کے ساتھ تعظیم کا مسئلہ ہو، ادب مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، احترام مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، وہ محبت کی بات ہو، مودت کی بات ہو، وہ آپ کے ادب کی بات ہو، لبک کی بات ہو، کشش کی، ملان کی بات ہو، اور یہ آدمی کا کردار
کہ زندگی کا ایک ایک شعبہ، وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ایک ایک شعبہ میں آدمی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے آدمی کے یہ دونوں جو شعبے ہیں، وہ کردار کی ہو، عقیدت کی ہو، یہ ساتھ لے کے چلنے چاہیے۔ ایک آدمی عقیدت کرتا ہے اور کردار پیش نہیں کرتا تو اس آدمی کو عقیدت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اپنا کردار پیش کرتا ہے، عقیدت نہیں پیش کرتا، اس آدمی کو کردار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک ساری دنیا سے بڑھ کے محمد رسول اللہ کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتے کو استوار نہ کیا جائے، اس کو مضبوط نہ کیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام، آپ ایک ایک خوبی میں اعلیٰ بن کے آئے، آپ ایک ایک وصف میں اعلیٰ بن کے آئے۔ جناب جبریل امین کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہتے ہیں میں نے زمین کو دیکھا، زمین کے ایک ایک کونے کو دیکھا، ایک ایک حصہ کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، میں نے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، میں نے بڑی بڑی بلندیوں کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں علم را مثل محمد، میری آنکھ نے محمد جیسا عظیم نہ کسی کو دیکھا۔ جبریل تو دیکھ بھی کیسے سکتا تھا؟ اللہ نے محمد کو پیدا کرنے سے قبل، آپ کو پیدا کرنے کے بعد، اس کائنات میں محمد جیسا حسین اور عظیم کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ صحف النفاست کھلان دا صحرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ آپ تو وہ تھے، آپ اتنے عظیم المرتبت تھے، اتنے اعلیٰ تھے، اتنے عرفہ تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ایک ایک خوبی میں۔ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دن مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، چاند کی 14 تاریخ تھی، اور یاد رکھو اگر کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا موجود ہے، اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جائے، ہم کہتے ہیں جو آدمی اپنی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ عقیدت نہیں رکھتا، پیار نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اس سے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے دل میں آپ کا پیار نہیں، جس میں آپ کی محبت نہیں بستی، زمین اس طرح پھٹ جائے، اس زمین میں درزد آئے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جو ساری دنیا سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں کرتا، محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا کون تھا؟ وہ میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ پیار کرنے والے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کا پیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ صحابہ کا پیار اور صحابہ کی خوشی ہمیں بازاروں میں نہیں ملتی، مکانوں کی چھتوں پر نظر نہیں آتی، چوکوں اور چرستوں میں نظر نہیں آتی، اور صحابہ اس طرح پکار پکار کے چلا چلا کے نہیں کہا کرتے تو ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ آج میری اور آپ کے ساتھ خوشی ہوتی، آپ سے محبت ہوتی، عقیدت ہوتی، تو ڈول کی ٹھاپ کے سامنے آج ناچنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آپ کے ساتھ مسرت حقیقی معنوں میں ہوتی تو آج چوکوں چرستوں میں اپنے موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کے گھومتے پھرتے آوارہ گردی کرتے نظر نہ آتے۔
آپ کے ساتھ ہمیں پیار ہوتا تو یہ زحمت کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پیش آتی۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں مقام حدیبیہ تھا اور میں نے دیکھا، یہ حدیث مبارکہ میں نے 2 پڑھی ہیں کہ کسی صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ کے چہرے پر نور کو نظریں ٹکا کے دیکھا ہو، نظریں جما کے دیکھا ہو، کیونکہ آپ حسین و جمیل اتنے تھے، آپ خوبرو اتنے تھے، آپ کا چہرہ مزین اتنا تھا، آپ کا چہرہ پیارا اتنا تھا۔ کسی صحابی نے بھی، جب آپ وضو فرما رہے ہیں، عروہ کہتا ہے صحابہ وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، آپ کے منہ سے لعاب نکلتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے، آپ کے لعاب کو زمین پر نہ گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا، میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا، لیکن میں نے جس طرح صحابہ کو احترام میں محمد کرتے دیکھا اور جس طرح عظمت محمد دیکھی، میں نے کائنات میں کسی جگہ پہ نہ ایسا منظر دیکھا۔ یہ عروہ بن مسعود کہتا تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، چاند کی 14 تاریخ تھی، میں کبھی چاند کی آب و تاب کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال تشریف فرما چادر اوڑھ رکھی تھی، لیکن آپ نے چادر بھی اوڑھ رکھی تھی، حسن کی کرنیں اس طرح نکل رہی تھی کہ چادر بھی اس میں پردہ اس کا حائل نہ ہوا۔ اور میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، ایک سرائکی کا شاعر ہے، اپنے اپنے دل ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، اپنی اپنی تڑپ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے روایت کرندہ ہے جابر سہارا، اکراتی رٹھا میں احمد پیارا، چنو چودمی سی کوئی ستارہ، اللہ دی قسم دوہاں نو دیکھا دوبارہ، اللہ دی قسم چند مدم دس آیا، محمد دا چہرہ ود نظر آیا۔ آپ تو وہ تھے مسجد نبوی کے کچے صحن میں آمنہ کا چاند لیٹ کر آسمان کے چاند کو شرما دینے والا تھا، محمد رسول اللہ علیہ السلام۔ میں آپ کے خوبی، آپ کے مقام، آپ کی عظمت کس بات کو چھوڑوں، کس بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رفعتوں سے نوازا، لیکن یاد رکھیں میں وہ اصول جو اسلام کے حقیقی وضع کیے ہوئے محبت رسول پر مبنی اصول ہیں، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ بحرین سے مہمان آئے تھے، سلسلۃ الصحیحہ میں حدیث ہے، علامہ البانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ مہمان آئے، رسول اللہ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، اور حالت وضو میں یہ سبق لے کے جائیں، تربیت لے کے جائیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا فیض لے کے جائے اور تجدید عہد کریں۔ ربیع الاول کا ماہ مبارکہ ہے کہ آپ کی شان اور رفعت یہ نہیں کہ آپ کے لیے محبت اور آپ کے لیے خوشی کے لیے ایک دن کا تعین ہو، ایک مہینے کا تعین ہو، ایک ہفتے کا تعین ہو، اس کے لیے تو ساری زندگی بھی گزر جائے تو محبان رسول کہتے ہیں ابھی بھی محبت رسول کا حق نہیں ادا ہوا۔ آپ کی تو شان اتنی اعلیٰ ہے، پھر آپ کا پیار یونیک، آپ کی محبت نفیس، آپ کا پیار انتہائی پارسا اور پاک اتنا بہترین ہے، اسی قدر بہترین کردار کو بھی پیش کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے نام پہ بے پردہ خواتین، ربیع الاول کی 12 تاریخ نوجوان خواتین بے پردہ ہو کے بازاروں میں نکلیں، آوارہ قسم کے نوجوان چوکوں چرستوں میں کھڑے ہوں، بے شرمی اور بے حیائی کے تیر برسائیں، یہ شیان شان نہیں، یہ محبت مصطفیٰ کے لائق نہیں اور اس کے شیان شان نہیں، یہ اس پہ داغ ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے فائدہ کی جو چیز ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام، وہ مہمان آئے، آپ وضو فرما رہے تھے، وہ مہمان آئے وضو کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے،
وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں تو پی لیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام آپ نے جب ان کے اس عمل کو دیکھا، جو وضو زمین پہ پانی گرا تھا اس کو اٹھا کے اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے تعجبانہ انداز میں پوچھا اپنے ان مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، تمہیں یہ کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس چیز نے ابارا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں آپ کی عقیدت اور محبت نے مجبور کیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اللہ سے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے پیار کریں تو فرمایا 3 کام کرنے نہ چھوڑنا۔ 3 کام۔ پہلا کام آپ نے فرمایا جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا کام فرمایا جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، بددیانتی نہ کرنا، اور فرمایا تیسرا کام اپنے ہمسائے کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ یہ وہ 3 کام ہیں جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت کو پکے کرتے ہیں۔ اور میں شیوخ کی موجودگی میں جو خصوصی خطاب جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب کا ہونے والا ہے وہ تشریف فرما ہے، میں نہیں چاہتا اپنی بات کو لمبی کروں۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری دنیا سے بڑھ کے ہمیں محبت رسول عطا فرمائے اور مسرت رسول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔